سیشن 4 خلافت سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔ آج سے اس کا نام خلافت کی بجائے جمہوریت کفر خلافت فرض ہے کا نام ہوگا انشاءاللہ۔ جمہوریت نام ہوگا سیشن کا، جمہوریت سیشنز کا جمہوریت کفر خلافت فرض ہے۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ، تہذیبوں کا ٹکراؤ، دوسرے الفاظ میں تہذیبوں کی جنگ در حقیقت تہذیبوں کے میمسز کی جنگ ہوتی ہے۔ جس تہذیب کے میمسز پھیلتے چلے جائیں وہ تہذیب ترقی کرتی جاتی ہے، اور جو تہذیب اپنے میمسز کو چھوڑ دے وہ ٹوٹ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور میں نے میمسز کی تعریف بتائی ہوئی ہے کہ یہ مذہب، ذہنیت، تعلیم، لباس، رسم و رواج، یہ تمام چیزیں میمسز میں شامل ہیں۔ موجودہ ٹانبی آخر میں لکھتا ہے کہ موجودہ زندہ تہذیبوں میں تمام تہذیبیں ٹوٹ چکی ہیں سوائے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے۔ ٹانبی آخر میں لکھتا ہے کہ ان موجودہ تہذیبوں میں تمام تہذیبیں ٹوٹ چکی ہیں سوائے مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب کے، یعنی ہندو، منگولین اور جاپنی تہذیبیں بھی ٹوٹ چکی ہیں، ختم ہو رہی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے علاوہ تمام تہذیبیں مغربی تہذیب میں ضم ہوتی جا رہی ہیں۔ اسلامی تہذیب کے علاوہ تمام تہذیبیں مغربی تہذیب میں ضم ہوتی جا رہی ہیں۔ اس وقت مغربی تہذیب کی جنگ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ اس وقت وہ کہتا ہے مغربی تہذیب کی جنگ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ مغربی تہذیب کی اس جلغال کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے۔ اس کے مطابق مغربی تہذیب کا اس جلغال کا پلڑا بھاری نظر آ رہا ہے، لیکن یہ تعین کرنا کہ کون سی تہذیب یہ جنگ جیتے گی قبل از وقت ہوگا۔ کتاب کے آخر میں ٹانبی مغربی تہذیب کے مستقبل کے بارے میں بڑی طویل بحث کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ تہذیبوں کے عروج و زوال کا معاملہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ وہ کہتا ہے تہذیبوں کے عروج و زوال کا معاملہ مادی نہیں بلکہ روحانی ہے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اپنے آباء و اجداد کے اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کے صحیح تصور سے بھٹک چکی ہے۔ وہ افسوس کا اظہار کرتا ہے کہ اس کی تہذیب اپنے آباء و اجداد کے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے صحیح تصور سے بھٹک چکی ہے۔ گرچہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ مغربی تہذیب کی خدا کی وحدانیت کے نظریے کو چھوڑ کے بھٹک چکا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ تہذیب اس کی بھٹک چکی ہے۔ اب اس کی تہذیب 17ویں صدی سے قومیت، نیشنلزم کی بت پرستی کر رہی ہے۔ اس کے بعد اس کی تہذیب میں یہ رغبت ٹیمپٹیشن پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ مکمل انسانیت کو متبادل بت بنا دے اور قومیت، نیشنلزم کے بت کو چھوڑ کر انسانیت کے بت کو پوجنا شروع کر دے۔ دوسرے الفاظ میں جو آج کل جو گلوبل ویلیج کا نظریہ چل رہا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ ہم بھول گئے ہیں کہ ہیلینک تہذیب نے بھی مکمل انسانیت کو بت یا خدا بنایا تھا، لیکن وہ ٹوٹ کر ختم ہو گئی۔ اب 2000 سال بعد مغربی تہذیب کا بھی ہیلینک تہذیب جیسا انجام ہو سکتا ہے۔ ٹانبی کہتا ہے کہ وہ سطح جس پر یہ روحانی جنگ لڑی جاتی ہے وہ حربی ہے، نہ معاشرتی، نہ معاشی اور نہ ہی ذہنی۔ وہ نازک سوالات اور مسائل جن سے مغربی فرد کو سامنا ہے وہ تمام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ وہ نازک سوالات اور مسائل جن سے مغربی فرد کو سامنا ہے وہ تمام مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی تہذیب نے خود کو کئی بتوں کی پرستش پر لگا رکھا ہے۔
لیکن ان بتوں میں سے بڑا قومی عصبیت کی بنیاد پر قائم ہونے والی وطنیت کا بت ہے، جسے گروہی مملکت یعنی پروکیول اسٹیٹ کہتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہ جھوٹا مذہب یعنی گروہی مملکت کی عبادت ہی تھی جو ان 16 تہذیبوں کی موت کا سبب بنی۔ آخر میں وہ مغربی تہذیب کی زندگی کے بارے میں بہت نا امید نظر آتا ہے۔ پھر کہتا ہے وہ سیکولرزم یعنی لادینیت، جس میں مغربی ارواح کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے گی۔ معذرت۔ پھر کہتا ہے کہ سیکولرزم یعنی لادینیت، جس میں یہ دل برداشتہ مغربی تہذیب 17ویں صدی سے دھنس چکی ہے، اس میں کوئی خوبی نہیں۔ مغربی ارواح کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دیر تک مذہب کے بغیر رہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مغربی ارواح کے لیے یہ ناقابل برداشت ہو جائے گا کہ وہ زیادہ دیر تک مذہب کے بغیر رہیں۔ روحانی خلا نے مغربی لوگوں کو مختلف بتوں جیسے نیشنلزم اور کمیونزم کی پوجا پر لگا دیا ہے۔ دل برداشتہ پیروکاروں نے مذہبی رواداری یعنی ٹالرنس کو ابتدائی طور پر آسان جانا، لیکن اب جھوٹے خداؤں کو آزمانے کے بعد 17ویں صدی کی آغوش میں پلنے والی لادینیت سیکولرزم کسی مذہب کے آگے دم توڑ جائے گی۔ وہ کہتا ہے لیکن اب جھوٹے خداؤں کو آزمانے کے بعد 17ویں صدی کی آغوش میں پلنے والی لادینیت سیکولرزم کسی مذہب کے آگے دم توڑ جائے گی اور مغربی اشخاص کو کسی مذہب کی تلاش میں ہوں گے، اور مغربی اشخاص قومیں کسی مذہب کی تلاش میں ہو جائیں گی۔ سیکولرزم کی تعریف دی کیمبرج انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1990 میں اس طرح درج ہے۔ ترجمہ: سیکولرزم کا لباب یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی اقدار کا معیار صرف موجودہ دنیاوی زندگی کی فلاح ہے، جس میں خدا اور اگلے جہان کا کوئی تصور نہیں۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، سیکولرزم کا لباب یہ ہے کہ انسان کی اخلاقی اقدار کا معیار صرف موجودہ دنیاوی زندگی کی فلاح ہے، جس میں خدا اور اگلے جہان کا کوئی تصور نہیں۔ ٹوائنبی کی تحقیق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ٹوائنبی کی تحقیق اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک میں نے جو کچھ کہا وہ در حقیقت ٹوائنبی کے خیالات، اس کی زبان اور اس کے الفاظ ہی کے مصداق تھا۔ یہ ٹوائنبی کی انسان کے بارے میں کہانی تھی۔ اب میں اپنے خیالات کا اظہار کرتا ہوں۔ ٹوائنبی نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اس نے مجھے دنیا کے حقائق سے آشنا کر دیا، انسان کی تخلیق کا مقصد بتایا، حق اور باطل کے درمیان دائمی جنگ کے بارے میں معلومات دیں۔ مجھے یہ معلوم ہوا کہ مختلف تہذیبوں کے درمیان ایک سنگین جنگ جاری ہے، اور تہذیب کی کامیابی کا راز اس کے میمسز کسی بڑے کی پیروی میں ہے۔ اگر کوئی تہذیب قائم رہنا چاہتی ہے اور کسی دوسری تہذیب کو توڑ کر اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے میمسز کی حفاظت کرنی ہوگی۔ دوبارہ عرض کرتا ہوں، اس کا دفاع کرنا ہوگا، اس کی عزت اور اس سے محبت کرنی ہوگی۔ اگر کوئی تہذیب قائم رہنا چاہتی ہے اور کسی دوسری تہذیب کو توڑ کر اپنے اندر ضم کرنا چاہتی ہے تو اسے اپنے میمسز کی حفاظت کرنی ہوگی، اس کا دفاع کرنا ہوگا، اس کی عزت اور اس سے محبت کرنا ہوگی،
اور صرف یہ ہی نہیں، اس کو دوسری تہذیب کے ممسے سے خود کو دور اور بچا کر رکھنا ہوگا، اور اس کو کسی دوسری تہذیب کے ممسے سے خود کو دور اور بچا کر رکھنا ہوگا۔ تہذیبوں کی جنگ میں نہ تو کوئی دوست تہذیب ہے اور نہ کوئی غیر جانبدار تہذیب، خاص طور پر اس وقت جب ٹیکنالوجی کی تیز رفتاری کی وجہ سے دنیا ایک زمینی گاؤں گلوبل ولیج بن رہی ہے۔ تہذیبوں کا ٹکراؤ ناگزیر انیویٹیبل ہو چکا ہے۔ تہذیبوں کی اس جنگ کا کوئی تماشا نہیں، اور نہ ہی کسی تہذیب کے افراد یہ لڑائی دیکھنے کے لیے اکھاڑے ارینا کے باہر بیٹھے ہیں۔ صرف ایک اکھاڑا ہے، یعنی سکڑتی ہوئی دنیا۔ صرف ایک اکھاڑا ہے، یعنی سکڑتی ہوئی دنیا، اور 5 بلکہ اب صرف 2 گلیڈیٹر تہذیبیں اپنی بقا کے لیے لڑ رہی ہیں، مغربی تہذیب اور اسلامی تہذیب، اور صرف قدرت دیکھ رہی ہے۔ ہم چاہیں یا نہ چاہیں، پسند کریں یا نہ کریں، اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جنگ لڑنا ہوگی، اگر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے تو مرنے سے پہلے مار کھانی پڑے گی۔ تو اگر ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں یہ جنگ لڑنا ہوگی، اور اگر ہم زندہ نہیں رہنا چاہتے تو مرنے سے پہلے مار کھانی پڑے گی۔ جب ہم انفرادی سطح پر دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر تہذیب اور ہر کمیونٹی میں ہر فرد اس گھبسان کی جنگ میں مجبوراً موجود ہے۔ ہر فرد کو قدرت نے اختیار دیا ہے کہ وہ اس میدان میں رہتے ہوئے لڑے اور اپنی تہذیب کے رہنما کی پیروی کرے یا غداری کر کے دوسری تہذیب کے ممسز کو اپنا لے، اس کی پیروی کرے، اور اس طرح بہوش و حواش دشمن تہذیب میں شامل ہو جائے۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ٹانبی کی کتاب پڑھنے کے بعد مجھے اس بات کا شدت سے احساس ہوا کہ یہ ممسز کسی بڑے کی پیروی ہے جو اس ناگزیر جنگ میں تہذیبوں کے مقدر کا فیصلہ کرتی ہے۔ آغاز میں تو مجھے اندازہ نہ ہوا کہ یہ ممسز کیا ہیں اور ان کے پیچھے کیا فلسفہ پنہا ہے۔ پھر میں نے خود سے یہ سوال کیا کہ اسلامی تہذیب کے ممسز کیا ہیں؟ کسی نے خاموشی سے یہ جواب دیا، افسوس، اپنی اس وقت 25 سالہ زندگی میں بھی یہ بھی معلوم نہ ہو سکا۔ کیا فائدہ کتابیں پڑھنے اور ڈگریاں حاصل کرنے کا۔ ذرا بتاتا چلوں کہ میں نے معاشیات میں ایم اے کیا ہوا ہے اور پولیٹیکل سائنس میں بھی ایم اے کیا ہوا ہے۔ اسلامی تہذیب کے ممسز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہیں۔ اسلامی تہذیب کے ممسز ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی تو ہے۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ اس طرح مجھے معلوم ہوا کہ جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رہیں گے، اسلامی تہذیب قائم رہے گی۔ اسلامی تہذیب اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے، اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گے۔ یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے۔ دوبارہ عرض کرتا چلوں، اسلامی تہذیب اس وقت تک ٹوٹ ہی نہیں سکتی جب تک مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ترجیح دیتے رہیں گے، اس کا احترام کرتے رہیں گے، اس سے محبت کرتے رہیں گے،
اور نتیجتاً اس پر قائم رہیں گے، یعنی اسلامی تہذیب کی بقا مسلمانوں کے اتباع رسول میں ہے۔ اقبال یاد آ گیا، ہم مشرق کے مسکینوں کا دل مغرب میں جا اٹکا ہے، وہاں کنٹینر سب بلوری ہیں، جہاں ایک پورا نام اٹکا ہے۔ اس دور میں سب مٹ جائیں گے، ہاں باقی وہ رہ جائے گا جو قائم اپنی راہ پر ہے اور پکا اپنی ہٹ کا ہے۔ اے شیخ و برہمن سنتے ہو، کیا اہل بصیرت کہتے ہیں، گردوں نے کتنی بلندی سے ان قوموں کو دے پٹکا ہے۔ اقبال ٹانبی کی کتاب سے پہلے وفات پا چکے تھے، انہیں اس دائمی حقیقت کا علم کیسے ہوا؟ پھر اقبال نے کہا کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں، کہ مسلمان نے ترقی جو فرنگی بن کر، یہ فرنگی کی ترقی ہے مسلمان کی نہیں۔ اقبال ٹانبی کو جانتے بھی نہ ہوں گے، لیکن پھر بھی اقبال نے برملا کہا، اور یہ اہل کسلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف، اور یہ اہل کلیسا کا نظام تعلیم ایک سازش فقط دین و مروت کے خلاف، اس کی تقدیر میں محکومی و مظلومی ہے، جو قوم کر نہ سکی اپنی خودی سے انصاف، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، درگزر بھی کر لیتی ہے، فطرت افراد سے اغماض بھی کر لیتی ہے، کبھی کرتی نہیں ملت کے گناہوں کو معاف۔ انہوں نے کیسی تاریخی حقیقت بیان کی کہ اگر ملت اسلامیہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی ناقدری کی اور اسے نظر انداز کیا تو اس کی تہذیب نہ صرف زمین بوس ہو جائے گی بلکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا، کہ اس کی تہذیب نہ صرف زمین بوس ہو جائے گی بلکہ اس کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قوموں اور تہذیبوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا۔ صرف حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کو معاف کیا کیونکہ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھتے ہوئے بحیثیت قوم اجتماعی توبہ کر لی تھی، توبہ کر لی۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ قوم کی مکافات عمل کا قانون کے تحت اپنی بد اعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے کہ قومیں اپنے اعمال کو درست کر لیں، ورنہ قوموں کے مکافات عمل کے قانون کے تحت اپنی بد اعمالیوں کی سزا بہرحال بھگتنی پڑتی ہے قوموں کو۔ ٹانبی نے جس راز کو پانے کے لیے 30 سال صرف کیے، اقبال وہ راز چشم زدہ میں پا گیا۔ ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کا مینار، یعنی عشق رسول۔ ان کی معلومات کا ایک اندرونی ذریعہ تھا، ان کا استاد، ان کا رہنما، ان کے لیے روشنی کا مینار، یعنی عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر مجھے خیال آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن عمر راوی ہیں، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ ابو داؤد۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے۔ میں اس حدیث کے بارے میں پہلے بھی علم رکھتا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے حقیقی معنی اور گہرائی کا احساس مجھے اب ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نصارہ دائیں سے مانگ نکالتے ہیں، یہودی بائیں سے مانگ نکالتے ہیں، تم درمیان سے مانگ نکالو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، یہودی ایک عید کرتے ہیں، ہم 2 عیدیں کریں گے۔ الغرض ایک قدم اور ایک گھڑی اسلامی تہذیب کے میمسز یعنی سنت رسول اور مغربی تہذیب کے میمسز میں مکمل تضاد ہے، یعنی ایک قدم
ایک ایک گھڑی اسلامی تہذیب کے میمسز یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مغربی تہذیب کے میمسز میں مکمل تضاد ہے۔ ظاہری شکل و صورت ہمارے مانگ درمیان میں ہے، ان کی بائیں طرف۔ ہمارے چہروں پر مونچھیں کٹی ہیں، داڑھی سجی ہے، ان کے چہرے پر مونچھیں بڑی ہیں اور داڑھی ندارد۔ بغلوں کے بالوں اور زیر ناف صفائی ہمارے لیے لازم ہے۔ حضرت ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضی اللہ تعالیٰ السلام علیکم ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے ختنے ہمارے مذہب کا ضروری حصہ ہیں۔ لباس ہمارے سطر ہیں اور وہ چاہیں تو بے لباس رہنے کو بھی تہذیب کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور وہ چاہیں تو بے لباس رہنے کو بھی تہذیب کا حصہ بنا سکتے ہیں۔ ہمارے مرد اور عورتوں میں پردہ ہے، وہ جانوروں کی طرح بے حجاب۔ ہمارے کھانے پینے کا طریقہ بھی سنت کے مطابق، بیٹھ کر کھانا، بیٹھ کر پینا، ان کے مختلف طریقے ہیں رواج اور مالی حیثیت کے مطابق۔ ہمارا صبح کو اٹھنے کا طریقہ سنت کے مطابق، غسل کھانا جانے اور نہانے کا باہر آنے کا طریقہ سب سنت کے مطابق ہے، جو ہماری تہذیب کے میمسز ہیں۔ اس طرح صبح سے لے کر رات تک ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر عمل اور ہر حرکت میں ہمارے اور مغربی تہذیب کے میمسز میں تضاد ہے۔ اس طرح صبح سے لے کر رات تک ہر منٹ، ہر گھڑی، ہر عمل اور ہر حرکت میں ہمارے اور مغربی تہذیب کے میمسز میں تضاد ہے۔ ان کا معاشرہ سود اور جمہوریت پر قائم ہے، ہم سود کے دشمن اور خلافت کے شیدائی ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے جسمانی طور پر انسان ہونے کے، ورنہ کافر روحانی طور پر شیطان ہوتے ہیں۔ ہم میں اور ان میں کوئی چیز مشترک نہیں سوائے جسمانی طور پر انسان ہونے کے، ورنہ کافر روحانی طور پر شیطان ہوتے ہیں۔ میں حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اہمیت میں کھویا ہوا تھا کہ ایک بار پھر اقبال نے کہا، تم اتنے حیران کیوں ہو؟ میں نے نہ کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے، تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں۔ وفا کیا ہے؟ صرف تقریریں؟ نہیں، وفا عمل ہے۔ مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی گہرائی اور ادراک صحیح معنی میں اب علم ہوا۔ آپ نے فرمایا، جو ایسے وقت میری سنت کو پکڑے گا جب وہ مٹ رہی ہوگی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ایسے وقت میں میری سنت کو پکڑے گا جب وہ مٹ رہی ہوگی، اس کو 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ جب ایک مسلمان ایک مٹتی ہوئی سنت کو زندہ کرتا ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی زندگی دراز کر رہا ہوتا ہے، اور اگر 50 سالوں یا 60 سالوں کے بعد بھی مسلمان جہاد کے لیے ہتھیار اٹھائیں گے تو اس فرد کا آنے والے مسلمانوں کے جہاد اور شہادت میں پورا حصہ ہوگا۔ میدانی جنگ کبھی کبھی لڑی جاتی ہے، میمسز کی جنگ ہر وقت اور تمام عمر لڑنا پڑتی ہے۔ آگے، برصغیر میں مغربی نظام تعلیم اور کالے صاحبوں کا وجود میں آنا۔ برصغیر میں مغربی نظام تعلیم اور کالے صاحبوں کا وجود میں آنا۔ ابھی میں نے اہل کلیسا کے نظام تعلیم کا ذکر کیا، اب وضاحتاً عرض کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ علامہ اقبال کو مغرب کے ٹھونسے ہوئے نظام تعلیم کی حقیقت معلوم تھی۔ 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد 1857 عیسوی کی جنگ آزادی کے بعد لارڈ میکالے کو برطانیہ کی سرکار کی طرف سے کام سونپا گیا کہ وہ برِ صغیر کے جاہل اور اجڑ لوگوں کے لیے ایک نیا نظام تعلیم ترتیب دے جو آئندہ آنے والے وقت کی ضروریات کو پورا کر سکے، یعنی انگریزوں کی ضروریات پورا کر سکے۔ لارڈ میکالے نے
کمال عیاری اور دور اندیشی سے پہلے اس نظام تعلیم کا مقصد متعین کیا، کیونکہ تمام کام ایک مقصد کے لیے ہی کیے جاتے ہیں۔ ان کا وہ تاریخی مقصد ان کے ہی کے الفاظ میں یہ تھا: The aim of our education system in India should be to create a class of people Indian in blood and color, but English in taste, morals and intellect, یعنی ہندوستان میں ہمارے نظام تعلیم کا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ایک ایسا طبقہ پیدا کیا جائے جو خون اور رنگ میں تو ہندوستانی ہو، لیکن پسند اور ناپسند، اقدار اور ذہنیت میں انگریز ہو۔ مکالے کا مقصد پورا ہو چکا، چنانچہ حال ہی کا ایک مغربی تجزیہ نگار لکھتا ہے: When the White Sahib had played his innings and was on his way out, and the Brown Sahib was coming in to play, the White Sahib handed over his bat as a gesture of goodwill to the Brown Sahib. Times May 1994. Times May 1994۔ ترجمہ: جب گوری چمڑی والا صاحب اپنی اننگز کھیل چکا اور میدان سے باہر آ رہا تھا اور کالا صاحب اس کی جگہ اندر کھیلنے جا رہا تھا، تو خیر سگالی کے طور پر گوری چمڑی والے صاحب نے اپنا بلہ کالے صاحب کو دے دیا۔ یہ ہماری جب آزادی ہوئی۔ ٹانبی نے تہذیب کے ٹوٹنے کی جو پہلی وجہ بیان کی تھی کہ تخلیقی اقلیت زوال پذیر ہو کر محض ایک حاکم اقلیت بن جاتی ہے۔ اسلامی دنیا کے دیگر ممالک کی طرح پاکستان میں بھی یہی ہوا۔ اگر اس حاکم اقلیت میں صرف تخلیقی قوت ختم ہوئی ہوتی تو ہم شاید زیادہ گلہ نہ کرتے، لیکن یہ کالا صاحب مغربی تہذیب کے پیروکار بن گیا۔ اس قسم کے اندرونی پرولوٹیریٹس تمام اسلامی ممالک پر حاکم ہیں۔ ٹانبی لکھتا ہے کہ اندرونی پرولوٹیریٹس، انٹرنل پرولوٹیریٹس کی تعریف اس طرح ہے: یہ کسی بھی تہذیب کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو اس تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ذہنی اور دلی طور پر اس تہذیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ ٹانبی لکھتا ہے کہ اندرونی پرولوٹیریٹس کی تعریف اس طرح ہے: یہ کسی بھی تہذیب کے وہ لوگ ہوتے ہیں جو جسمانی طور پر تو اس تہذیب کا حصہ ہوتے ہیں، لیکن ذہنی اور دلی طور پر اس تہذیب کا حصہ نہیں ہوتے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کا کالا صاحب غریب اور مظلوم عوام سے وہی سلوک کرتے ہیں جو انگریز حاکم اپنے غلام رعایا سے کرتا تھا۔ ان مغرض زدہ گماشتوں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ان کے پاس وسائل ہوں، خواہ ان کے ذرائع کچھ بھی ہوں، جس سے وہ ہالی ووڈ کی فلمیں دیکھ سکیں، پاپ میوزک سے دل بہلا سکیں، جینز پہن کر برگر کھا سکیں۔ یہاں اس بات کی وضاحت بھی ضروری ہے کہ مجھے ان کے برگر کھانے پر کوئی اعتراض نہیں، اگر یہ غریب مظلوم عوام کو پیٹ بھر کر روٹی کھانے کا بندوبست کر دیتے، جو کہ یہ کر سکتے تھے۔ اس طرح میرے لیے اس وقت بھی 27 سال کی عمر میں یہ نتیجہ اخذ کرنا مشکل نہیں تھا کہ اس لولے لنگڑے معاشرے کے علاج کے لیے ہمیں اس مغربی زدہ اقلیت کی جگہ اللہ کا خوف رکھنے والے بطور حکمران لانے پڑیں گے۔ میرے خیال میں اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک کا مستقبل تاریک سے تاریک ہوتا چلا جائے گا۔ اب میں تہذیبوں کے زوال کی تیسری وجہ کا ذکر کروں گا، جو ٹانبی نے 30 سالہ حقیقی تحقیق کی بنیاد پر
قائم کی، یعنی معاشرتی وحدت کا ٹوٹ جانا۔ یہ سمجھنا مشکل نہیں، جب مشرقی وحدت ختم ہو جائے تو سیاسی وحدت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرے الفاظ میں سیاسی وحدت کے ختم ہونے سے پہلے معاشرتی وحدت کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں بڑی مثال 1971 میں پاکستان کا 2 لخت ہونا ہے۔ اصل یہ مکمل بات یہ ہے کہ وحدت پہلے روحانی وحدت ہوتی ہے، پھر معاشرتی وحدت ہوتی ہے، اس کے بعد ہی سیاسی وحدت قائم ہو سکتی ہے۔ یہ امر حیران کن ہے کہ ملت کی وحدت کے سلسلے میں علامہ اقبال نے بغیر کسی تحقیق کے وہ نتائج مسلمانوں کے سامنے پیش کیے جو مغربی دانشور اسکالرز بڑی تحقیق کے بعد تیار کرتے ہیں۔ یہاں صرف میں ان کے چند اشعار پیش کرتا ہوں۔ ہے زندہ فقط وحدت افکار سے ملت، وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد۔ وحدت کی حفاظت نہیں بے قوت بازو، آتی نہیں کچھ کام یہاں عقل خدا داد۔ اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، اے مرد خدا تجھ کو وہ قوت نہیں حاصل، جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مذہب اس وقت تک پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا ہے جب تک اس سے قوت سلطنت کی پشت بنائی ہو۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ کوئی بھی مذہب اس وقت پھلتا پھولتا اور ترقی کرتا ہے جب اسے قوت سلطنت کی پشت پناہی حاصل ہو، ورنہ مذہب یتیم ہو کر رہ جاتا ہے۔ پچھلے 200 سال سے اسلام کی پشت پر مملکت کی طاقت نہ ہونے کی وجہ سے انگریز راج میں مسلمان ان گنت فرقوں میں بٹ گئے۔ آخری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں اپنا خلیفہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خلافت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جمہوریت یا آمریت نہیں۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو خلافت قائم کرنے کا حکم دیا ہے، جمہوریت یا آمریت نہیں، جو تمام کفار نے اپنا رکھی ہے، اور نہ ہی مذہبی سوشلزم، کمیونزم یا جرنیلی راج۔ ٹوائنبی اور بھی بہت سی باتوں کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ مثلا 1930 میں وہ لکھتا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور یہیں سے یہ تہذیب دوبارہ ابھرے گی۔ 1930 میں وہ لکھتا ہے کہ افغانستان میں صحیح اسلامی تہذیب موجود ہے اور یہیں سے یہ تہذیب دوبارہ ابھرے گی۔ میں نے صرف وہ چند اہم باتیں بیان کی جن کی وجہ سے نظام خلافت کو رائج کرنے کی خواہش ہوئی، یعنی اب خلافت اٹھی تو افغانستان سے ہی اٹھ سکتی ہے۔ میں نے محسوس کیا کہ سنت نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے سے امت کی بقا ہے، اور سنت کو چھوڑ دینے سے نہ صرف امت کا شیرازہ بکھر جائے گا بلکہ امت کے پارا ہونے کا احتمال اپنے تمام تر ثبوتوں کے ساتھ موجود ہوگا۔ یہ خیال مجھے دکھ دیتا رہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس طرح رسوا ہوتی رہے اور اسلامی تہذیب ٹوٹ کر ختم ہو جائے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انشاءاللہ میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ اس وقت میں نے 2 فیصلے کیے۔ پہلا یہ کہ میں سب سے پہلے خود انگریزوں کے میمسز کو چھوڑ کر مکمل اسلام کے میمسز یعنی سنت رسول کی سختی سے اپناؤں گا، کہ میں انگریزوں کے میمسز کو چھوڑ کر مکمل اسلام کے میمسز یعنی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے اپناؤں گا۔ دوسرا یہ کہ میں کچھ ایسا کر جاؤں گا کہ میرے تمام مسلمان بھائی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مکمل طور پر سختی سے اپنا لیں اور دل و جان سے اس پر عمل کریں اور سنت کے مقابلے میں ہر طریقے کو حقیر جانیں۔
اور سنت کے مقابلے میں ہر طریقے کو حقیر جانیں، یعنی مسلمانوں کو ایک بار پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا جائے۔ بقول اقبال، نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن بنائے مسکرات۔ نسل، قومیت، کلیسا، سلطنت، تہذیب، رنگ، خواجگی نے خوب چن چن بنائے مسکرات۔ کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، کٹ مرا ناداں خیالی دیوتاؤں کے لیے، سکر کی لذت میں تو لٹوا گیا نقد حیات۔ اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے، مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مغربی ماحول کو تبدیل کر کے دینی ماحول پیدا کیا جائے، نظام تعلیم کو اسلامی رنگ میں ڈھالا جائے، مغربی معاشی نظام کی جگہ اسلامی معاشی نظام وضع کیا جائے، اور جمہوری نظام کا خاتمہ کیا جائے، اور خلافت کا نظام لایا جائے۔ یہ صرف اس وقت ہی ممکن ہے کہ نظام خلافت رائج ہو، جس کے لیے انقلاب ناگزیر ہے۔ دوسرا فیصلہ کرنے کے بعد اگر اگلا منطقی قدم یہ تھا کہ میں اس شخص کو تلاش کروں، اس مرد کامل کو ڈھونڈوں جو اسلامی انقلاب لا سکے اور زیادہ سے زیادہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر رہنے کی کوشش کرتا رہا۔ بقول اقبال، تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے روحانی۔ تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا، کر اپنی رات کو داغے جگر سے نورانی۔ یہاں پر آج ہم ختم کرتے ہیں۔ آپ اجازت چاہتا ہوں، آپ کی دعاؤں کا طلبگار، سابق بریگیڈیئر مستنصر باللہ۔